السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماجد چودھری، وائس آف دا ڈے میں خوش آمدید ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے غزہ کے اندر ان نہتے مسلمان بے گناہ بچوں، خواتین اور بوڑھے ضعیف اور اسکول ہاسپٹل کے اندر جس طرح فاسفورس بم گرائے جا رہے ہیں، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور مسلمان جو کہ 2 ارب کے لگ بھگ مسلمان آبادی ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، اور مسلم ممالک جو 48 مسلم ممالک ہیں، تیل کی پیداوار ان کے پاس ہے اور وسائل ان کے پاس ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو دین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ظلم ڈھایا جا رہے ہیں، لیکن امریکہ کھل کے کہہ رہا ہے کہ میں اسرائیل کے ساتھ ہوں۔ وہ جس طرح بھی مظالم ڈھائے، وہ جس طرح کا بھی ظلم کرے، وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ کیوں ہم مسلمان ممالک اپنے ان بھائیوں کے اس دکھ درد میں کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہو سکتے؟ ہم ان کی کیوں ہیلپ نہیں کر سکتے؟ وہاں پہ امدادی جو سامان کی رسائی ہے وہ ممکن نہیں ہے، انہوں نے راستوں کو بلاک کر رکھا ہے، وہاں پہ کوئی امداد نہیں آ سکتی، بجلی وہاں سے کاٹ دی گئی ہے، بلیک ڈے ہو چکا ہے، وہاں پہ کھانے پینے کی ترسیل کا کوئی سسٹم نہیں۔ اگر خدا نخواستہ کچھ دن اور اسی طرح ہی چلا تو وہاں پہ جو مسلمان ہمارے بہن بھائی اور ہمارے جو بچے ہیں، اور بچے وہ بچے 2000 سے زائد بچوں کا وہاں قتل عام ہو گیا، ان کی لاشوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ دنیا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ظلم کی اور کوئی داستان نہیں۔ جب ان داستانوں کو وہ دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو جس طرح ہم کربلا کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا وقوع ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو فلسطین کا وقوع ہے یہ بھی ایک بہت بڑا وقوع ہے۔ اس سے ہم مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے۔ آج اگر ان کی باری ہے، کل ہماری باری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے، اور ساتھ سیاسی صورتحال کے اوپر بھی، جو مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو سیاسی پارٹی ہیں، جس طرح نواز شریف صاحب واپس آ چکے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم کھل کے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو اس وقت گیسٹ موجود ہے مظہر شاہ صاحب، وہ کسی تعارف کے تو محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ گہرا جو ہے نا وہ ان امور کے اوپر وہ ایک اپنا تجربہ بھی رکھتے ہیں اور سیاسی سماجی شخصیت بھی ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے یہ جو مسلمانوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ جی مظہر شاہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مظہر شاہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلمان 48 کے لگ بھگ مسلمان ممالک ہیں، وہاں پہ غزہ کے اندر اس طرح نہتے مسلمان جو ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے، بے یارو مددگار چھوڑ دیے، ہم مسلمان کیوں خاموش تماشائی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماجد بھائی، ہم مسلمان جو ہمارے ساتھ ہماری بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہوا ہے، وہ بھی سارا ہمارے سامنے ہے۔ میرے خیال میں جو فلسطین میں ہماری بہنوں سے، ہماری بیٹیوں سے اور ہماری مسلمان بوڑھی عورتیں جوانوں سے جو بھی یہ یہودی ظلم زیادتی کر رہے ہیں، ہماری 2 ارب کی آبادی ہے، تو 2 ارب کی آبادی میں میرے خیال میں ہم مسلمانوں کو مر جانا چاہیے، اور ہمیں یہ وقت دیکھنا چاہیے کہ ہماری مسلمان بچیوں کو یہ یہودی یہ جنسی درندگی کا نشان، جنسی دارندگی کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ہم مسلمان ملک ہیں، طاقت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، لیکن ہم خاموش ہیں۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے پھر ہم کیوں خاموش ہیں۔ بھائی جان، ہمارے تو بس میں دعا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نماز پڑھ کے تہجد پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری غیبی امداد کرے، ہماری مدد کرے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، میں بھی ایک سید ہوں، اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ وہ وقت لائے گا، انشاءاللہ لائے گا، کہ جب ان کو ہم نصب و نابود کریں گے، انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، اللہ پاک خیر کرے گا۔ دیکھیں یہ تو ایک اٹل ہے کہ مسلمان اور جو یہ صہیونی طاقتیں ہیں ان کے درمیان ایک ازل سے جنگ جاری ہے، وہاں سے وہ چلتی آ رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، وہاں اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد چند مسلمان تھے، لیکن ان کا جذبہ ایمان اتنا پختہ تھا، انہوں نے ان کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوئے اور ان کو تہس نہس کیا، اور ان کو ان کے علاقے سے جہاں پہ یہ شر پھیلا رہے تھے ان کو وہاں سے علاقہ بدر کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج مسلمان، جس طرح ہم اسلام میں کہتے ہیں کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو کیا ہم یہ جو درس ہے ہمارے گھروں تک، ہمارے دلوں تک، صرف یہ ہم اظہار یکجہتی کرتے رہیں گے، یہاں پہ تعزیت کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی عملی طور پہ ہم کوئی کردار اس میں ادا نہیں کر سکتے؟
بھائی جان عملی طور پر کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. یہ تو ہمارے جو سیاسی ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، جن کو ہم نے اپنا سپہ سالار بنایا ہوا ہے، یہ ہماری نون لیگ ہے. بے شک آپ پارٹی کو چھوڑ دیں، پارٹیاں تو آتی ہیں جاتی ہیں، کہیں آئے کہیں گئے، پارٹیوں کو چھوڑ دیں. ہم ان کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ ہم نے نون لیگ کو ووٹ دینے ہیں، کوئی کہے گا ہم نے پیپل پارٹی کو ووٹ دینے ہیں، کوئی کہے گا ہم نے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ دینے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ووٹ یہ جو ہمارے مسلمان لیڈر ہیں، ان مسلمان لیڈروں کو خدا کی قسم میں کہتا ہوں رات کو نیند کس طرح آتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان کو رات کو نیند کس طرح آتی ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری مسلمان بچیوں سے اور ہماری بہنوں سے یہ جو زیادتی کر رہے ہیں، جو یہ ظلم کر رہے ہیں، ان کو رات کو نیند کس طرح آتی ہے. انہوں نے مرنا نہیں ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھنا. بالکل جی شاہ صاحب آپ کوئی بالکل دنیا میں جی ہمارے بس میں دعا ہے، جان ہے، مال ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں ہم ادھر سے کرنے کو بھی تیار ہیں. جو ہمارے لائق خدمت ہو وہ بھی کرنے کو تیار ہیں. لیکن کام تو ہمارے یہ جو سیاسی لیڈر ہیں ان کا کام ہے، یہ ان کی پالیسی ہے، یہ بنائیں پالیسی اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بلائیں، ان کو للکاریں کہ ہم مسلمان زندہ ہیں ابھی ادھر. شاہ صاحب دیکھیں پالیسی میں تو یہ پاکستان جب بنا، پاکستان کا آئین بنا تو اس میں اسرائیل کو تو ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا نا، انہی وجوہات کے اوپر. یہ تو ہمارے آئین کے اندر باقاعدہ موجود ہے. جو ان کے ساتھ نفرت کا اظہار ہے وہ تو ہمیں اسلام بھی درس دیتا ہے، اور ہمارا جو نظریہ تھا جس کے اوپر پاکستان بنا، تو ہمارے جو پاسپورٹ کے اندر ہم وہاں پہ نہیں جا سکتے، ہم نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. یہ تو کھل کے جو ہے نا، وہ تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے، ادارے بھی یہی کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تو ہمیں کبھی بھی جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا اس وقت تک ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. پھر ہم کیسے جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ خاموش ہیں اس کے خلاف. بھائی جان میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری ان کے ساتھ بالکل بائیکاٹ ہے، بائیکاٹ رہے گی. لیکن یہ صرف بائیکاٹ کرنے سے یا ان کے ساتھ ہم نے بس ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے ہمارے آج بھی دشمن ہیں، یہ حضور پاک کے دور سے ہمارے دشمن ہیں، یہ آج بھی دشمن ہے، کل بھی دشمن تھے. ان کے ساتھ ہماری نہ بنتی ہے نہ بنے گی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو للکار کے بولیں، ان کو اس طرح للکاریں کہ ان کو ادھر آواز آئے، ان کو پتہ چلے کہ مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور مسلمان زندہ ہیں. اور یہ آوازیں جو آ رہی ہیں یہ اس طرح آوازیں نہیں ہیں، یہ آوازیں ہمارے ساتھ کچھ اور کام کریں گے. کیا وہ ان بچوں کی جو وہ شہداء بچے ہیں، جو 2000 سے زائد بچے ہیں، جب ان کے اوپر فاسفورس بم گرائے گئے، ان کے والدین کے اوپر کیا گزری، کیا ان کے جو شہداء کی لاشیں ہیں وہ ہمیں رات کو چین کے ساتھ سونے دیتی ہیں؟ بھائی جان بات یہ ہے، ہم اپنے بچوں کو ادھر کھانا بھی کھلاتے ہیں، ہم ادھر اپنے بچوں کو ساری چیزیں بھی دیتے ہیں، اسکول بھی بھیجتے ہیں، مطلب ہے ہر چیز کی مطلب ان کو سہولتیں مہیا ہیں. لیکن ان بچوں کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم کیا حضور پاک کو ادھر جا کر کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہ ہم نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ہم مسلمان بھی تھے، ہم نے کلمہ بھی پڑھا تھا، ہم مسلمان بھی تھے، ہم نماز بھی پڑھتے تھے، ہم قرآن بھی پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہا تو ہم تماشائی بنے رہے. بلکہ قبضہ کر لیا ہم مقدس تماشائی بنے رہے، ہم نے یہ صرف تماشا دیکھا ہے، بیت ہم تماشا بن گئے ہیں. ہم حضور پاک کو یہ جواب دیں گے کہ ہم نے تماشا دیکھا ہے ادھر. شاہ صاحب دیکھیں جس طرح یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری زمین 1 انچ کے اوپر بھی کوئی قبضہ کر لے ہم لڑنے مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے. وہاں پہ بیت المقدس جو کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور سر عام کوئی ان کو نہیں پوچھ سکتا. کیا ہم مسلمانوں کے اندر یہی جذبہ رہ گیا؟ بھائی جان انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ایک دن انشاءاللہ یہ ہماری مسجد جو ہے یہ بھی آزاد ہوگی. اور میری اللہ کے آگے دعا ہے کہ مسلمانوں ہم نے مر جانا ہے، ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا. کون ادھر رہا ہے؟ پوری دنیا آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے سپہ سالار آئے اور چلے گئے، بالکل اور چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا. صلاح الدین ایوبی کا آج تک نام کیوں زندہ ہے؟ اس کے پیچھے یہی وجوہات تھیں کہ اس ایک شخص نے جو ہے وہ ایک ایم لے کے چلا اور اس نے بیت المقدس کو آزاد کروایا. کیا اس وقت میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے؟ وہ تو اللہ پاک جنت نصیب کرے. خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کی تھی تو سارے جرنیلوں کے انہوں نے گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی نے
چھوڑ دیا، مطلب گرفتار کر لیا، اور اس جرنیل کو پکڑ کے تو اس کا سر قلم کیا اور اس سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر خاتم موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک اس دنیا میں صلاح الدین ایوبی بھی پیدا کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا، اللہ کا قرآن میں حکم ہے، شاہ اللہ صاحب ہماری آپ مدد کرے گا مسلمان جو انشاءاللہ۔ عام شہری ہیں، جو پاکستان کے شہری ہیں، ہم کس طرح ان بہن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ ان کو امداد کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ میڈیکل کی سہولتیں، کھانے پینے کی، باقی چیزوں کی کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ تو آپ اس کے لیے کیا کردار ادا کرنے بھائی تیار جان ہیں؟ یہ تو ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو ہمارے سیاسی لیڈر ہیں، جو ہماری حکومت کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، وہ پالیسی بنائیں۔ ہم تو ادھر جو ہمارے پاس ہے، ہماری جان مال جو کچھ ہمارے پاس ہے، خدا کی قسم دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم کس کو دیں، کدھر دیں، کیا کریں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ہم یہ آپ کا پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے مطلب ہمیں انوائٹ کیا ہے، ہم آپ کا پروگرام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ صرف نہیں، اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا آپ کو سن رہی ہے شاہ صاحب، یہ آپ کا موقف پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو آپ اگر میرا یار یہ موقف سارے سن رہے ہیں نا، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے میرا سب مسلمانوں کو یہ میسج ہے، خاص طور پر ان کو میسج ہے جو ہمارے مسلمانوں کے لیڈر بنے ہوئے ہیں۔ خدا کے لیے ان کو جواب دو، خدا کے لیے ان کو جواب دو، ان کو بتاؤ کہ ہم مسلمان زندہ ہیں، ہم مسلمان زندہ ہیں، ہم آپ کو اس طرح نہیں کرنے دیں گے، سب نے مر جانا ہے، ابھی ہم بیٹھے ہیں، صبح ہو سکتا ہے ہم نے ہونا ہے یا نہیں ہونا، یہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن ان کو یہ پتہ چلے کہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس طرح نہیں ہوگا۔ جی شاہ صاحب، پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہو رہا ہے، میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ جو غزہ کے اندر جو مسلمان ہیں، اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے گھٹنے ان یہودیوں کے آگے کیوں نہیں ٹیکے؟ کیا وہ جذبہ میں پوری دنیا میں نہیں دیکھ رہا ہوں جتنا ان لوگوں کے اندر جذبہ منظم ہے؟ اتنے لوگوں نے اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے خاندان کو، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ظلم کے خلاف ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہم مسلمان کیوں نہیں ان کے نقش قدم پہ چل سکتے؟ بھائی جان اگر وہ ڈٹے ہوئے ہیں نا، انشاءاللہ ہماری ان کے ساتھ ہماری دعائیں بھی ہیں، تو ہم سب مسلمانوں کے آگے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح نہ کریں، نہ کریں، اس طرح نہ کریں۔ انشاءاللہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، ان کا ایمان پختہ ہے اور وہ اللہ کا جہاد کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، میرا اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پہ بھی آپ سے ایک دو سوال میں پوچھوں گا۔ یہ جو نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی، کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور برسر اقتدار کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس آنا چاہیے، نون لیگ کو آنا چاہیے، کون سی جماعت کو حکمرانی کرنی چاہیے؟ بھائی جان میں نے آپ کو نا پہلے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ یہ عمران خان کو سب لوگوں نے چیک کیا ہے، اس کی حکومت نون لیگ کو چاہیے تھی کہ پوری ہو جاتی تو اس کے بعد پھر اپنی حکومت بناتے۔ 4 سال 1 سال اس کا رہتا تھا، لیکن پہلے ہی مسئلہ بن گیا۔ آپ صرف بتائیں کہ جس کی بھی ابھی باتیں سننی ہیں نا، جس کی بھی باتیں سننی ہیں، جس کی بھی آپ نے باتیں سننی ہیں، پہلے ہم عمران خان پہ یہ بھروسہ کر سکتے تھے کہ ہم نے اس کو دیکھا ہوا نہیں تھا، اس کا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کیا کرے گا، کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کیا نہیں کرے۔ عمران خان کو بھی چیک کر لیا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے اس ملک کے آپ یہ سمجھتے ہیں سیاسی نظام فلاپ ہو چکا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے۔ باقی ابھی ہم نون لیگ کی بات کریں کہ نون لیگ نے یہ کیا تھا، نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں یہ بھی نون لیگ کے ہی تھے، نواز شریف کے بھائی ہیں، انہوں نے بھی 1.5 سال جو حکومت کی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ میں تو کہتا ہوں جو ابھی وقت گزر رہا ہے نا، یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ پوچھیں کس طرح؟ وہ اس طرح کہ یہ جو ہمارا صبح و شام ہمارا سر ختم ہو گیا تھا سن کے کہ پاکستان کا دیوالیہ ہو گیا ہے، پاکستان پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے، پاکستان ڈالر اوپر چلا گیا ہے، ڈالر اوپر چلا گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ڈالر نیچے آیا ہے، پیٹرول نیچے آ رہا ہے، پیٹرول نیچے آیا ہے، سبزیاں نیچے آئی ہیں، سارا مطلب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے یا جو ہمیں جمہوریت ہے خاص طور پہ، وہ راس ہی نہیں ہے۔ شروع سے جب بھی جمہوری سسٹم آتا ہے تو وہاں پہ مہنگائی اور باقی چیزیں جو ہے نا، کرپشن بھی عام ہو جاتی ہے۔
تو میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب بھی ہم نے جمہوریت کو دیکھا تو اس کے اندر یہی ہوا کہ پاکستان ہمیشہ پیچھے گیا۔ اچھا جی، ماجد صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس جمہوریت کو آپ پاکستان بننے سے لے کر آج تک لے آئے، اس جمہوریت میں آپ مجھے بتائیں کہ اس جمہوریت نے کیا کیا ہے؟ اب بالکل کوئی آپ بتائیں کہ اس جمہوریت نے کیا کیا ہے؟ بھائی جان، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری عوام کو ریلیف دے گا، جو ہمارے غریب بھائیوں کو ریلیف دے گا، کھانے جو پینے کی چیزیں کھانے سستی پینے کی کرے گا، چیزیں سستی ہوں گی۔ سستی ہوں گی، تو ہمارے لیے تو سب سے بہتر وہ ہے۔ بالکل، جو ڈی اے ہمیں پی، جو یوریا، جو کھادیں، جو ہم زرعی، جو زمیندار لوگ ہیں، جو پیٹرول، جو ڈیزل، جو سبزیاں نیچے لے کے آئے گا، ڈیفینیٹلی عوام تو اسے ہی سپورٹ کرے گی۔ ہم تو اسے سپورٹ کریں جی گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین، پروگرام کا یہاں وقت ختم ہو گیا، تو اسی کے ساتھ ناظرین اپنے ہوسٹ ماجد چودھری کو اجازت دیجیے گا۔ یہ ہم نے آج جو خاص پروگرام ہے، یہ ان فلسطینی بھائیوں کے نام سے ہم نے پروگرام کیا کہ وہاں پہ جو ظلم غزہ کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بچوں کے ساتھ فاسفورس بم، وہاں پہ اسکول، ہاسپٹل، اور ظلم اور بربریت کی وہ داستان قائم کی جا رہی، مسلمانوں کو آج ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اور خاص طور پہ میں حکومت پاکستان سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ان بھائیوں کو اس مشکل گھڑی کے اندر اکیلا نہ چھوڑا جائے۔ مجھے امید ہے اپنے اداروں کے اوپر انشاءاللہ وہ بہتر پرفارم کریں، اور ہمیشہ وہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔